ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین پیغام ٹی وی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان حافظ زین العابدین الوی ایک منفرد سیریز نیکی کی راہیں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عبادت میں احسان۔ اس کے حوالے سے ہم جانیں گے، اور اس کے حوالے سے جاننے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں انوائٹ کیا ہے فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمن الوی حفظہ اللہ کو۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ شیخ، ہمارے ناظرین کو بتائیے عبادت سے کیا مراد ہے، عام فہم اور آسان الفاظ میں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عبادت عبد بندگی سے ہے۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے انتہائی اپنے معبود کے سامنے جس کی انسان عبادت بجا لا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کائنات میں واحد فرماروا ایک اللہ کی ذات ہے جو سچا معبود ہے۔ تو اس اپنے سچے معبود کے سامنے انتہائی عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ اس کے سامنے سرنگو کر دینا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس سچے معبود کی وہ بندگی اور پوجا بجا لا رہا ہے، اپنے دل میں اس کی عظمت بھی، اس کی محبت بھی انتہائی بھرپور ہو، اور اس محبت اور عظمت کے جذبات کے ساتھ وہ اس کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کو جو ہے نا وہ جو اس کا اظہار کرتا ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً عبادت جو ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ چند اعمال کے سمجھا جاتا ہے کہ یہ عبادت ہے، باقی معاملات گویا عبادت میں نہیں آتے، وہ ہم نیکی میں آتے ہیں۔ تو جیسے نماز ہے، یا روزہ ہے، یا حج ہے، اعتکاف ہے، نوافل ہیں، اس طرح کی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ عبادت ہے۔ تو حقیقت میں عبادت کا مطلب ہے کہ جس طرح اہل علم نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے بجا لانے سے، وہ چیز چاہے قولی ہو، فعلی ہو، چاہے وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی نیت سے اس کا تعلق ہو، ہر وہ عمل بجا لانا جس عمل کو اللہ پسند کرتے ہیں اور جس کے بجا لانے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر بات ہے پھر یہ انسان اگر دیکھے تو اس کی تقریباً ساری زندگی، بلکہ عام معمولات بھی بعض اوقات عبادت بن جاتے ہیں، یعنی اس کی پوری زندگی۔ اور قرآن نے یہ جو کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو وہ حقیقتاً ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے کہ جو اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھتے ہیں، اور پھر ان کا یہ ان کی سوچ ہوتی ہے، ایک عزم ہوتا ہے کہ میری ساری زندگی وہ عبادت میں آ جائے، یہ عبادت ہے۔ میں اس کی ایک مثال، ایک واقعہ سے آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگیوں کو عبادت میں کیسے ڈھال لیا تھا۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ دو عظیم وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھی فتح ہو گیا اور وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے، تو وہاں ان کو حکمران بنا کے بھیجا، اور یمن کے 2 صوبے تھے، ایک صوبے کا دونوں کو گورنر بنایا، اور یہ ہمیشہ جب گشت میں ہوتے یا اپنے دورے پہ ہوتے تو ان کی کوشش ہوتی کہ کسی مقام پہ یہ ملیں، تو پھر یہ آپس میں ملتے، تبادلہ خیال بھی کرتے اور اپنے معاملات ڈسکس کرتے۔ تو ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ غالباً وہ یا ابو موسیٰ وہ ان کو ملنے گئے، تو اس میں جو ان کی باتیں ہوئیں اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے غالباً ان سے پوچھا کہ، یا معاذ بن جبل نے ابو موسیٰ سے پوچھا کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی کیا روٹین ہے، قرآن کی تلاوت کی کیا روٹین ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں وقفے سے پڑھتا رہتا ہوں، یعنی جب موقع ملتا ہے، جب فارغ ہوتا ہوں
تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں دن کو بھی پڑھتا ہوں اور رات کو تھوڑی سی دیر سوتا ہوں اس نیت سے کہ طبیعت فریش ہو جائے، تھکاوٹ دور ہو جائے، اور پھر اٹھ کے پھر میں تنہائی میں قرآن جو ہے قیام میں پڑھتا ہوں۔ اس میں پھر ان کے یہ الفاظ تھے کہ جس طرح احتسب نومتی کما احتسب قومتی، غالباً یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ جس طرح میں اپنے قیام کو ثواب کی امید سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دیں گے تو میں قیام کرتا ہوں نا، میں سونا بھی عبادت سمجھتا ہوں کہ اللہ میرے سونے پہ بھی مجھے اجر و ثواب دیں گے، کیونکہ میرے سونے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کے لیے غافل رہنا نہیں یا دوسرا کوئی دنیاوی کام نہیں، بلکہ عبادت کے لیے فریش ہونا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ عبادت کتنی وسیع ہو جاتی ہے ایک مسلمان انسان کی زندگی میں۔ شیخ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، اس میں مذکور احسان سے کیا مراد ہے؟ جی یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور اس میں حدیث جبریل اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے اللہ کے نبی بھی مسجد نبوی میں، تو اچانک ایک شخص آیا اور وہ بڑے ہی وجاہت والا، خوبصورت، اور بڑے اس کے صاف ستھرے سفید کپڑے تھے، اور بالوں کا رنگ بھی سیاہ تھا، اور کوئی سفر کے نشان نہیں تھے کہ یہ دور سے آیا ہو۔ تو قریب بھی رہنے والا نہیں تھا کہ کوئی آدمی پہچانتا ہو کہ میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ کون ہے؟ تو لوگ حیران بھی ہوئے کہ یہ ان کا آنا کیسے ہوا، اور وہ سیدھے اسلام کہہ کے اللہ کے نبی کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اور بڑے باادب ہو کے انہوں نے پہلے تو آپ سے ایمان کے بارے میں پوچھا، آپ کے ایمان کیا ہے، آپ نے اس کی ڈیفینیشن کی بتایا، اس کی تفصیل، پھر اسلام کے بارے میں بتایا، پھر انہوں نے پوچھا احسان کیا، یہ تیسرا سوال تھا۔ تو یقینی بات ہے کہ انہوں نے عبادت کے معاملے میں احسان کے بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ کو احسان یعنی پسند ہے، اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ایسا کرو۔ تو احسان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طرح گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا سمجھو، یہ نہیں کہ اللہ آپ سے غائب ہے، اللہ آپ سے مخفی ہے، یا آپ اپنے رب سے مخفی ہیں، اور یعنی اپنے دل میں اللہ کا تصور اس طرح بٹھاؤ کہ گویا تم اپنی بصیرت کی نگاہ سے اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اور وہ تم سے دور نہیں، وہ تمہیں صرف تمہاری ظاہری حرکات نہیں دیکھ رہا، وہ تمہارے دل کے خیالات سے بھی آگاہ ہے کہ دل میں کتنی محبت ہے، تم کتنی محبت سے اس کو پکار رہے ہو اور اس کی یہ عبادت بجا لا رہے ہو۔ اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو مخفی نہیں ہے، بندہ اس چیز کو بھی بھول جائے تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ چیز بھی بندے کے ذہن نشین رہے تو پھر بھی وہ بڑے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے۔ تو یہ ہے احسان۔ صحیح۔ احسان کے بارے میں آپ نے بتلایا، رمضان المبارک کی عبادات میں احسان کیسے اپنایا جائے؟ رمضان المبارک کی عبادات جو ہیں، چونکہ یہ ہماری ایک ایسی تربیت کا مہینہ ہے کہ جس کے اثرات پورے سال ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، تو احسان تو ہر عبادت میں انسان کو مد نظر رکھنا چاہیے، چونکہ یہ روزہ جو ہے یہ ایک لانگ عبادت ہے، کئی گھنٹوں پہ محیط ہے اور تسلسل کے ساتھ ہے، چاہے اس میں دنیاوی وہ عمل کر رہا ہے، لیکن صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک وہ ایک عبادت کی نیت کر کے اور عبادت بجا لا رہا ہے۔ تو اس میں گویا اس نے ہر وقت یہ مد نظر رکھنا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور نمبر ایک کہ میری نیت بالکل اللہ کی رضا ہی رہے، اور کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ میرے اجر و ثواب میں کمی آ جائے، اس عمل کے ویلیو میں کمی آ جائے اور اللہ کو یہ پسند نہ ہو، تو وہ پھر اپنے خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی وہ اپنا بڑا دھیان رکھتا ہے، اپنا یعنی رب کا کو جب یہ سمجھتا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ میری نگرانی کر رہے ہیں اور ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو لہٰذا میرے دل کے اندر کوئی برے خیال بھی نہ آئیں، میرے زبان سے کوئی غلط کلمہ بھی نہ نکلے، میں کانوں سے کوئی غلط بات بھی نہ سنوں۔ تو اس طرح انسان جو ہے وہ جب یہ عبادت بجا لائے گا تو یقیناً یہ احسان ہے، اور اس کیفیت کو وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی ہر عبادت میں یہ جذبہ اور یہ سوچ جو ہے نا وہ اس کو حاصل ہو جائے۔
معاملات اور معاشرتی زندگی میں احسان کی کیا اہمیت و ضرورت ہے؟ احسان کے یعنی ایک تو یہ مفہوم تھا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. ایک احسان یہ ہوتا ہے، یہ بڑا یہ وسیع ہے، یہ یعنی اس کا مفہوم احسان نیکی کو کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ یعنی فضل اور انعام، نعمت والا، اچھائی والا سلوک کرنا. تو اس لحاظ سے ہر انسان، اس کے احسان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ اس کی ساری زندگی اس سے احسان کا تقاضا کرتی ہے، صحیح، اللہ کی عبادت کے بعد. اور جب وہ اس عمل کو، احسان کا مطلب جب میں یہ بھی بتا دوں کہ احسان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کو اچھے طریقے سے کرنا، عمدہ طریقے سے کرنا. جیسے قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو عمدہ طریقے سے اور مضبوط اور مستحکم طریقے سے بنایا. دوسرے مقام پہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی یہ کاریگری ہے آسمان و زمین کی پیدائش اور ہر چیز کی، اور اس نے ہر چیز کو بڑا مضبوط بنایا ہے. تو انسان کے لیے بھی یہ ہے کہ ہر عمل وہ اچھے طریقے سے بجا لائے. ایک تو یہ چیز ہے صحیح کہ وہ اس کو جو سر سے اتارنے والی بات نہ ہو. تو یہ شروع ہوتا ہے انسان کا احسان اپنی جان سے، سب سے پہلے کہ انسان اپنے آپ سے احسان کرے. اپنے آپ سے احسان کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ کہ اپنے اس وجود کو جو اللہ نے امانت کے طور پہ سے دی ہے، اس کو غلط کاموں میں ضائع خرچ نہ کرے، اپنی صلاحیتوں کو، توانائیوں کو، وقت کو، ہر چیز کو. یہ اپنے ساتھ احسان ہے. پھر اس کا دائرہ بڑھتا ہے اپنے ماں باپ کی طرف. وہ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور ان کے احسانات کی جو آداب ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی بڑے وضاحت سے بیان ہے، اور نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ ماں باپ سے احسان کرنے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا طریقہ ہے اور کیا آداب ہے. اس کے بعد پھر دائرہ اور وسیع ہوتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. کہ یہ اب دائرہ اور بڑھ گیا، قرابت داروں سے، پھر یتیموں سے، مسکینوں سے، یعنی جو معاشرے کے کمزور اور گرے ہوئے افراد ہیں ان کے ساتھ بھی نیکی کرو. پھر اس سے بھی دائرہ وسیع ہو گیا جو سورہ النساء میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، یعنی پڑوسیوں سے بھی اچھا سلوک کرو، جو قرابت دار ہیں یا جو تمہارے قرابت دار نہیں ہیں. بعض نے قربا کا معنی کیا جو قریب کے ہیں، جنوب کا معنی جو ذرا دور ہٹ کے ہیں. ٹھیک. تو وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، حتیٰ کہ فرمایا جو تمہارے پہلو میں کچھ وقت کے لیے بیٹھا ہے سفر میں یا کسی بھی فنکشن میں، تو اس سے بھی احسان کرو. وابن السبیل، مسافر سے بھی. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں لونڈیوں سے بھی اچھا سلوک کرو. اور ایک مقام پہ یہاں تک ہے کہ احسان اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے تمہارے اوپر فرض کر دیا. سبحان اللہ. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ اللہ نے ہر چیز پر احسان تمہارے اوپر فرض کر دیا، ہر ایک چیز کے ساتھ نیکی کرو. فرمایا جب تم کسی کو قتل کرنا ہو، یعنی قصاص میں یا حد میں، سزا میں، تو اس کو اچھے طریقے سے قتل کرو، تڑپا کے نہ مارو. جب جانور ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو، چھری پہلے تیز کر لو، اس کے سامنے تیز نہ کرو. ایک صحابی کو دیکھا، اس نے جانور کو لٹایا ہوا اور چھری تیز کرا. فرمایا تم اس کے اوپر دو موتیں لانا چاہتے ہو، ایک تو یہ دیکھ کے مر رہا ہے کہ اب مجھے ذبح کر دیا جائے گا، تو فرمایا اس کو پہلے تیز کرنا تھا یا سائڈ پہ تیز کرنا تھا. یہاں تک احسان کا کہا گیا ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ بڑی اہمیت ہے اور فضائل ہے. شیخ، ایک مسلمان کے ساتھ تعلقات میں احسان کیسے اپنایا جائے؟ اس کے دکھ درد اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ کرنا بھی، اس میں شریک ہونا بھی احسان ہے. معاملات اور تعلقات میں ہر چیز آتی ہے. معاملات میں لین دین بھی ہے، اور عام ایک تعلق کو قائم رکھنا، تو ظاہر ہے کہ وہ اچھے طریقے سے قائم رکھنا یہ احسان ہوگا نا. مثال طور پہ ایک انسان سے آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے لیکن آپ کے دل میں صفائی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں مخلص نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تعلق احسان کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ تو نفاق کے زمرے میں آئے گا، دھوکہ دہی کے زمرے میں آئے گا. تو حتیٰ کہ جب معاملہ کرنا ہو کسی سے تو اس کے ساتھ خیرخواہی کا برتاؤ کریں. جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ
میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ جب بیعت کی مسلمان ہونے کے لیے، تو بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، کہ میں نے بیعت جب کی تھی تو یہ عہد تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ صحیح۔ یہاں تک کہ غیر مسلموں سے بھی انسان جو ہے وہ خیر خواہی کرے، اللہ یہ کہ ان سے لڑائی ہو، وہ علانیہ ان کے ساتھ دشمنی ہو، وہ اور چیز ہے۔ ادروائز یعنی یہی ہے کہ انسان کو احسان کرنا چاہیے۔ بلکہ آپ یہاں تک اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے دلوں میں احسان کے جذبات کس طرح بیدار کرتے تھے کہ اگر آپ کی خدمت اقدس میں کوئی شخص سائل بن کے آتا، ظاہر ہے اس کا اور آپ کا معاملہ ہے، اس نے آپ کے سامنے اپنی ضرورت رکھی ہے، تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صحابہ کو کہتے تھے اشفعوا توجروا ولیقضی اللہ علی لسان نبیہ ما یشاء، کہ تم سفارش کی کر دو تمہیں اجر مل جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ احسان ہی ہے نا، سفارش یہ کر دو، ہاں اللہ کے نبی یہ واقعی بیچارہ بہت مجبور ہے اور مستحق ہے، تو آپ اس کے ساتھ ضرور کچھ فرمائیں، یعنی اس کو دیں۔ فرمایا تمہاری یہ سفارش تمہارے لیے باعث اجر ہوگی۔ اب یہ احسان ہی ہے کہ گویا دوسرے انسان کے بارے میں اچھی گفتگو آپ نے کی، حالانکہ اس کا براہ راست ایک شخص سے معاملہ ہے، لیکن آپ درمیان میں سفارش کرتے ہیں، لیکن یہ ہو کہ اس میں یہ پتہ ہو کہ جس کی سفارش کر رہا ہوں وہ مستحق ہے اور میں صحیح سچی بات کر رہا ہوں، میں کوئی جھوٹی اور خلاف حقیقت بات نہیں کر رہا۔ تو بہرحال احسان کا جو ہے نا وہ بہت وسیع مفہوم ہے، حتیٰ کہ یہی جریر بن عبداللہ کہتے ہیں احسان کے حوالے سے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے ایک مرتبہ ان کو گھوڑے کی ضرورت تھی، تو اپنے نوکر کو بھیجا کچھ پیسے دے کے کہ میرے لیے گھوڑا خرید لاؤ، تو اتفاقاً گھوڑا بہت اچھا اور عمدہ ملا، لیکن وہ شخص مجبور تھا، اپنی مجبوری کی وجہ سے اس کو وہ بیچنا پڑ رہا تھا کہ بس یہ بکے اور مجھے پیسے ملیں اور میری کوئی مجبوری وہ ختم ہو۔ تو ایسے موقع پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس نے چونکہ کم ریٹ رکھا ہوا تھا، وہ 300 درہم میں غالباً لے آئے، تو جب وہ گھوڑا لے کے آئے، حضرت جریر بن عبداللہ نے پوچھا کہ یہ کتنے کا لے کے آئے، انہوں نے قیمت پوچھی، تو وہ بھانپ گئے کہ یہ گھوڑا تو بڑا اس سے زیادہ قیمت کا ہے، تو یہ کم قیمت کیسے ہے؟ تو وہ مالک کے پاس کہا کہ مجھے مالک کے پاس جس سے گھوڑا خرید، گھوڑا بھی لے گئے، تو کہا کہ تم نے یہ گھوڑا بیچا ہے جی، اتنے کا بیچا ہے جی، تو کہنے لگے میری نظر میں تو یہ گھوڑا 3 نہیں 4 کا ہے، 400 درہم کا۔ پھر کہنے لگے نہیں، حقیقت اگر انصاف کی نظر سے دیکھیں تو یہ 600 درہم کا ہے، ٹھیک ہے، خرید رہے ہیں، حالانکہ وہ خرید لیا گیا ہے، بیع ہو چکی ہے، لیکن احسان نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حقیقت میں اخلاص کا نام ہی ہے۔ تو یعنی اللہ کے لیے بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہو جانا، یہ اللہ کی رضا کے لیے، اب اس کا انسان اپنے رب سے فائدہ وہ اجر پائے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم یہ کیوں بیچ رہے ہو؟ مجبوری سامنے آ گئی، تو انہوں نے اس کو اصل رقم جتنی کا وہ تھا اتنی اس کو دی، تو وہ اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کو گھوڑا اتنا سستے داموں مل گیا، اور آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سبق سیکھا ہے اور میں نے عہد کیا ہے کہ ہر مسلمان کی خیرخواہی کروں گا، میں آپ کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ احسان ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت۔ شیخ، احسان کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور پیارے ہوتے ہیں یقیناً، تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کریں یا ہمارے علم میں اضافہ کریں۔ احسان جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ انسان کی جب دیکھیں تو ساری زندگی احسان کی تعبیر، وہ اپنے آپ کو احسان کے رنگ میں رنگ سکتا ہے، تو یعنی حتیٰ کہ یہاں تک احسان ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ جیسے آپ مثال طور پہ یہاں سے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگ سوئے ہوئے ہیں اور سلام کہہ کے جانا بھی یہ ضروری ہے، تو آپ اس انداز میں سلام کہیں کہ اگر کسی کی آنکھ نہیں لگی وہ سن لے اور جواب دے دے، اور جو سوئے ہوئے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ آئے ہیں تو اس انداز میں اللہ کے نبی نے ہمیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی زندگی بڑی بھرپور تھی، ہر یعنی شعبہ زندگی میں اور ہر کیفیت میں آپ کی ذات بابرکات کا فرمان یا آپ کا عمل، آپ کا اسوہ آپ کو مل جائے گا۔ تو جب ایک انسان وہ ان جذبات کا اور ان اوصاف کا وہ حامل ہو جائے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں یقیناً ایک بہترین انسان ہوگا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے ہیں تو ایک دن پوچھا کہ آج تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ موقع وہ تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمی تربیت نشست ہوا کرتی، تربیت تھی، تو اس میں کسی چیز کا احساس جب اللہ کے نبی پوچھیں تو وہ ریاکاری میں نہیں آتا، کیونکہ اس میں اصلاح یا ایک دوسروں کے لیے حقیقت حال کو واضح کرنا یہ ہوتا تھا۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں الحمدللہ آج روزے سے ہوں۔ فرمایا آج تم میں سے کس نے بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں نے کی ہے۔ فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے کھلایا۔ پھر پوچھا آج تم میں سے کس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس انسان میں یہ امور اور یہ نیکیاں جمع ہو جائیں تو وہ تو جنت میں ہی جائے گا نا، الا دخل الجنہ مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ۔ یہ نیکیاں اگر ایک انسان ایک ذات کے اندر اکٹھی ہو جائیں تو یہ نیکیاں اس کو جنت ہی میں لے کے جا سکتی ہیں، وہ جنتی ہی ہے۔ تو اس طرح اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ نہیں بلکہ کئی مقام میں فرمایا ہے احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو۔ تو اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ یعنی ایک تو اللہ کی ذات اور اس کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے اس عمل کو اللہ دیکھتے ہیں اور میری نیت کو اللہ جانتے ہیں اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کروں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ لوگوں سے نیکی کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نیکی کرنے والے نہایت محبوب ہیں۔ اور یہ ایک یعنی سمجھیں کہ وہ صفت ہے، قرآن نے تو یہی کہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہاں تک اتنے مختصر الفاظ میں کیا کہہ دیا گیا ہے، کیا سمیٹ دیا گیا ہے، احسان کرنے والا کہ اگر دنیا کے اندر ایک انسان احسان کرے گا تو اس کا بدلہ احسان ہی ہے، یعنی جنت ہی ہے۔ بالکل۔ اللہ مالک الملک سے بس یہی دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی احسان کی صفت سے اور جو اس کے حقیقی تقاضے اور آداب ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے متصف فرمائے، آمین، اور ہمیں بھی اپنے محسن بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ عبادت اور پھر عبادت میں احسان یہ کس قدر ضروری ہے اور احسان ہے کیا، اس کے حوالے سے آپ نے جانا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔